بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر کچھ زمینی تلخ حقائق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، نئے سال کی آمد ہے 2021 کے حوالے سے بہت سی پیشین گوئیاں، بہت سے اندازے، بہت سے تخمینے قائم کیے جا رہے ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ بدترین سال ہوگا پوری دنیا کی معیشت کے لیے، کیونکہ کرونا کی تباہ کاریاں اتنی بڑھ چکی ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ جو فگر چونکہ اب ہم عادی ہو چکے ہیں نا یہ باتیں سننے کے، اس لیے ہمیں یقین تو نہیں آ رہا، لیکن اس مرتبہ واقعی کرونا اس شدت کے ساتھ آیا جس شدت کے ساتھ بل گیٹس نے اس کی آمد پر اعلان کیا تھا کہ اس سے یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ کرونا جو ہے نا، اس نے امریکی معیشت کو سب سے زیادہ جھٹکا لگایا ہے، اور ایک سال میں امریکی معیشت کی قوت جو ہے نا 20% کم ہو جائے گی۔ اب یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ جو ڈالر کے متبادل ڈیجیٹل کرنسیاں متعارف ہو رہی ہیں دنیا میں، اور کرپٹو کرنسی کی طرف جس تیزی سے دنیا بڑھ رہی ہے، اس سے ہمیں لگتا یہی ہے کہ قدرت کی طرف سے امریکہ کے زوال کا سلسلہ جو ہے شروع ہو گیا ہے۔ لیکن جو قومیں ہوتی ہیں، جو باشعور لوگ ہوتے ہیں، جو قوم کا ضمیر ہوتے ہیں، وہ ایسی منصوبہ بندی، ایسی پلاننگ کرتے ہیں کہ پھر 50 سال 100 سال وہ قوم اپنے ریزرو پہ گزارا کرتی ہے۔ اور امریکہ کی یونیلیٹر پال ہونے کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے کئی ذخائر جو بھی دنیا کے علم میں بھی نہیں ہیں سنبھال کے رکھے ہیں، اور اگلے 100 سال تک ان کا یہ کہنا ہے، دیکھیے تدبیر کنند بندہ تقدیر کنند خندہ بار، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ امریکہ کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اس کو خاص طور سے مسلمان جو امیر ترین دنیا کے ممالک ہیں، جنہیں اللہ نے دولت سے بے تحاشا نوازا ہے، کہ وہ جو عیاش ہیں، وہ خود غرض ہیں، وہ ڈرپوک ہیں، وہ بزدل، عیاشی انسان کو سب سے پہلے بزدل بناتی ہے نا۔ وہ صرف امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، امریکہ کی سب سے بڑی مارکیٹ کیا ہے؟ اسلحہ ہے۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے امریکہ کی، اور اس سے جو دوسرا ان کا جو کلب ہے اسلحہ بنانے والا، کہ دنیا میں کہیں کوئی پنگے بازی ہوتی رہے، ہوگی تو ان کی بندوقیں پستولیں بکیں گی، نہیں ہوگی تو کسی کا دماغ خراب ہے، لوگ پیسے اپنے بچوں پہ لائیں گے، تعلیم پر لگائیں گے، دیگر معاملات پہ لگائیں گے۔ آپ کو حیرت ہوگی 2013 میں اس نے سعودی عرب نے صرف امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اس سے $500 ارب کا اسلحہ خریدا تھا۔ میرا خیال ابھی وہ بکسے بھی نہیں کھلے ہوں گے جو انہوں نے اسلحہ خریدا تھا۔ استعمال تو انہیں کرنا آتا نہیں، نہ یہ کرتے ہیں۔ پاکستانی فوج جو ہے ظاہر اپنے وہ ان کے ہتھیار استعمال کرتی ہوگی تو وہ کتنا کر لیتی ہے، کون سا وہاں کوئی 24 گھنٹے جنگ لگی ہوئی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ آپ امریکہ کو پھر انہوں نے $1000 ارب اسلحے کا آرڈر دیا ہے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ ایک ہلکی سی دھمکی انہوں نے دی تھی کہ ہم جمال خشوگی کے کیس میں تمہیں پکڑیں گے اور تمہاری ایسی تیسی کر دیں گے، تھوڑی سی آنکھیں دکھائی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے جناب $1000 ارب بھی ان کو دے دیے۔ اور اسی طرح امریکہ نے ان کو کبھی کوئی نہیں، جیسے اس نے ٹرمپ نے کہا تھا کہ تمہاری تو 15 دن حکومت نہیں چل سکتی اگر ہم تمہاری یہ نہ کریں، حفاظت نہ کریں۔ یہ جو CIA وغیرہ ہے جو وہاں پہ ہے سعودی عرب میں، یہ اس وقت خوف زدہ ہو گئے کہ واقعی ان کی حکومت کہاں 15 دن چلے گی، یہ تو آپس میں لڑ کے شہزادے مار جائیں گے سعودی عرب کے، باقیوں کو تو چھوڑیں، جو ہوگا سو ہوگا۔ اب ناظرین کرام، بدقسمتی یہ ہے کہ جب دنیا تھی، جو نوآبادیاتی نظام ہے نا، اس کی صحیح شکل غلامی کی اب سامنے آ رہی ہے۔ مجھے خیال ہوتا ہے کبھی کبھی کہ یار جو وہ علامہ اقبال نے کہا نا، تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کے افلاک کا قلب و نظر۔ اب بات یہ ہے کہ یہ کیا تھی ایسی چیز خلافت؟ یا جیسی تیسی بھی تھی نا عثمانی خلافت، اس کی وجہ سے میں صرف مسلم ورلڈ، پوری دنیا کا بھرم بنا ہوا تھا، پوری دنیا کی معیشت جو تھی اس کی بنیادیں مضبوط تھی۔ سب سے پہلا کام جو روس اینڈ شیلڈ یہودی مافیا نے کیا نا، وہ سب سے پہلے انہوں نے خلافت ختم کروائی ہے۔ خلافت ختم کروانے سے کیا ہوا کہ چھوٹی 15 20 یا 43 کہتے ہیں قریباً یہ بن گئی یہاں پہ حکومتیں، اور ان سب کو انہوں نے اپنے قابو میں رکھنے کے لیے نا وہاں اپنی مرضی کو حکمران لگ دیا، ان کو بلیک میلنگ ان کو شروع کر دی، وہ ان کے قبضے میں ہے، ان کی کمپنیاں ان کے قبضے میں، ان کی معیشت ان کے قبضے میں ہے۔
اور یہ ان کے ابھی تک غلام ہیں اسی طرح جس طرح پہلے تھے. فرض کیا اگر امریکہ اگر وہ یہ جو تھے دجالی جو تھے دجالیت جو تھی جو دجالی تھے وہ سلطنت عثمانیہ کو ختم کر کے اس کو ایک ہی ملک اگر رہنے دیں فرض یہاں سے لے کے ایران سے لے کے اور جس کو وہ گریٹر مڈل ایسٹ کہتے ہیں یمن سے لے کے تو ایران تک اگر ایک ہی ملک رہتا تو بھی حالات مختلف ہوتے ہیں. انہوں نے ان کو ٹکڑوں میں بانٹ کر تو ہر ایک کا علیحدہ بٹن دبایا ہوا ہے. کسی کا یہاں سے دبا دیتے کسی کا یہاں سے دبا دیتے کسی کا کہیں سے دبا دیتے ہیں اور اپنا انہوں نے پھدو لگایا ہوا ہے. دیکھیے یہ میں کہتا ہوں یہ وہ ممالک ہیں یہ جو امریکہ برطانیہ فرانس جنہوں نے نوباتیاتی نظام دنیا میں جو لائے تھے یہ جمہوریت کے کتنے عاشق ہیں. جمہوریت کے لیے جناب یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. آج تک امریکہ میں ایک ایسی کانفرنس ایک ایسی قرارداد پیش کی گئی ہے یو این او میں امریکہ میں جو یہ کہے کہ یہ انہوں نے کیا بادشاہی سسٹم لگایا ہوا ہے یہاں سعودی عرب میں اور پورے اس میں مڈل ایسٹ میں ختم کرے بادشاہت جمہوریت لائیں جدید نظام لائیں یہ کریں انسانوں کے حقوق ہیومن رائٹس. آپ کو پتہ یہ کیا ہیومن رائٹس کی کیا صورت آتی ہے لیکن انہوں نے کیا انہوں نے ان کو قابو رکھنے کے لیے نا ان کو ایسے چسکے لگائے عیاشی کے چسکے لگائے بادشاہت کے چسکے لگائے ریاستوں کا مالک بنایا انسانوں کی زندگیوں کا مالک بنایا تاکہ ان کو بعد میں ان بھیڑوں کو اپنے حق میں استعمال کر سکے. اور آج سب سے بہترین استعمال وہ اس کا اب کر رہے ہیں آج کل کر رہے ہیں. اب اسرائیل نے جمپ مار دیا میدان میں وہ آ گیا میدان میں تو یہ مل کر تو ہمیں ہمارا جو ہے کان بچہ کولو کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. اب آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ ابھی اس نے ایک ہمارے پاس 3 ارب ڈالر ہیں سارے اس کے یو اے ای کے. سعودی عرب میں تو ہمارے سے گنڈا گردی سے لے رہے ہیں واپس 2 ارب لے رہے ہیں 1 ارب میرے خیال رہ گیا اس پہ ہم سود دیتے تھے یار اس پہ بھی ہم یو اے کو بھی سود دے رہے ہیں. اب جو یہ بھاگا گیا ہمارے شاہ محمد قریشی صاحب وہاں وہ لڑے لینے گئے کہ یار تمہاری مہربانی بھائی جان خدا کا واسطہ شکار کھیل لو وہاں ہر طرح کا شکار کھیل لو ہم نے تو تمہارے باپ کی ملکیت بنایا ہوا ہے پاکستان کو لیکن ابھی ہمارے سے پیسے نہ مانگو تمہاری بڑی یہ وہ پاکستان ہے جس نے ان کو جنگلیوں کو انسان بنایا جس نے ان کو بلڈنگیں بنا کے دی ان کی ایئر لائن بنا کے دی ان کی فوج بنا کے دی ان کی کنسٹرکشن کروائی ان کو منصوبے بنا کے دیے جنرل ایوب خان کے دور میں جو کچھ ہوتا تھا جس سے آج اس قابل ہوئے ہیں کہ اپنے آپ کو یہ کر سکیں. وہ ان کی کیا اوقات تھی بیچارے کو تو جوتی نہیں سیدھی پہننی آتی تھی یہ تو ریت میں ننگے پاؤں پھرا کرتے تھے پاکستان میں مانگنے آیا کرتے تھے. یہ پاکستان تھا جس نے یہ یعنی احسان حضرت علی کرم اللہ وجہ کا جو قول ہے نا کہ جس سے نیکی کرو نا اس کے شر سے محفوظ رہو واللہ یہ ان کے ساتھ پورا ہو گیا ان کے ساتھ ہمارا یہ پورا ہو گیا. اب دیکھیں صرف ہم نے 3 ارب ڈالر دینے ہیں لیے ہیں اس نے ہمارے پاس رکھوائے ہیں وہ ہم استعمال نہیں کرتے اور ریزرو میں رکھتے ہیں اور اس کو تاکہ دنیا امریکہ کو مطمئن کر سکیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہم زندہ رہ سکیں اس لیے خدا کے لیے ہمیں مارنا نہ یہ نہ کرنا وہ نہ کرنا. اس پہ سود الگ دیتے ہیں ہم 3.8% دیتے ہیں. اب یہ دیکھ لیں کہ ہمارے 3 ارب کے لیے عمران خان لڑیں لیتا ہے وہ یا دنیا کی واحد مسلم ایٹمی قوت دنیا کی مضبوط ترین فوج میں 8ویں 7ویں نہیں کہتا میں کہتا ہوں یہ پاکستان کی جو فوج ہے دنیا کی 2ری یا 3ری فوج ہے. میں آپ کو بتا دوں اللہ نہ کرے آپ کا کیا خیال ہے کہ جو جنگ افغانستان میں لڑی ہے کس نے لڑائی ہے اور آپ کو رزلٹ کا پتہ لگ ہی گیا نا. ایسی بات نہیں ہے دہشت گردی پہ جو پاکستانی فوج نے قابو پایا اس کی پروفیشنلزم جو ہے نا وہ دنیا کے 2-3 جو بڑی فوجیں ان میں یہ شامل ہوتے ہیں. اتنی بڑی فوج ہے ہماری اتنا کچھ ہے اور ہم اس کی منتیں کر رہے ہیں کہ ہم سے ابھی نہ مانگو ہمارے بے پناہ احسانات بھی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے انہوں نے 35 طیارے جو لیے ہیں اس سے یو اے ای نے امریکہ سے وہ 26 ارب ڈالر کے ہیں جن میں سے ان کو ایک نہیں انہوں نے استعمال کرنا ہے. وہ ان کو زنگ لگ جائے گا ٹائر ان کے پھٹ جائیں گے کھڑے انہوں نے کس کے خلاف استعمال کرنی ان کی یہ ہیں اتنے جوگے کہ ان کے پاس پائلٹ پاکستانی پائلٹ ہوں گے تو اڑائیں گے نا یہ کہاں سے اڑائیں گے بیچارے
یہ کیسے، ان کے کیا کون سی کوئی بڑی مارشل تاریخ ہے؟ یہ کہ بڑے بہادر لوگ ہیں کہ انہوں کو جنگیں لڑی ہوئی ہیں، کی ہوئی ہیں۔ اب جو بات یہ ہے کہ امریکہ جو ہے نا وہ اس کو تو ہم نے ناراض کر دیا ہے، ظاہر ہے ہم اس کو کتنا بھی خوش کرنا چاہیں ہم اس کو خوش کر نہیں سکتے، اس لیے وہ تندر وہ تو کہتا ہے سی پیک بند کر دو، وہ ہم نہیں کر سکتے۔ ادھر پہلے تو اسرائیل ہمارا مخالف تھا، انڈیا ہمارا مخالف تھا، اب اسرائیل پلس عرب دونوں ہمارے مخالف ہو گئے ہیں۔ لے دے کے جناب آپ کے پاس رہ گیا ہے اب چین نے $60 ارب یہاں کرنی ہے سرمایہ کاری، گوادر میں $40 ارب وہ کر چکا ہے۔ یہ جو سڑکیں وڑکیں بن رہی ہیں نا ساری ہماری ٹرینیں یہ ایل1 تو فلانا ون، یہ سب چین کا پیسہ ہی ہے، اسی کا حصہ ہے یہ گوادر کا، یہ جو منصوبہ ہے اس کا CPC کا حصہ ہے۔ اب لے دے کہ ہماری امید ہے کہ یہ چین، اگر تو آپ نے چین کے ساتھ وہی پالیسی رکھنی ہے جو پچھلے 50-60 سال ہم رکھتے رہے ہیں کہ جی جناب شیخ کا نقش قدم یوں بھی ہیں اور یوں بھی، تو پھر تو ہوگا بھائی جان یہ چھتر بھی کھائیں گے اور گنڈے بھی کھائیں گے۔ اگر آپ نے یہ نیا بلاک امرج کر لیا، یہ چین، روس، ایران، ترکی، اس میں ملیشیا اور انڈونیشیا کو میں شامل کرتا ہوں، یہ آپ نے امرج کر لیا تو ہمارا سروائیول ہے، ادروائز نہیں ہے۔ اب روز میں اعلان پڑھتا ہوں روس نے یہ کر دیا، روس نے سونے کے جناب یہاں دریاب بہا دیا، سمندر بہا دیا پاکستان سے، جی اس سے بڑا معاہدہ کر لے، لیکن عملاً کچھ نہیں، کسی اخبار میں نہیں خبر یہ آتی جو ہمارے یہ جو ہیں الا ماشاء اللہ یوٹیوبر ان کے پاس آ جاتی ہے اور یہ روزانہ اربوں خربوں کی خوشخبریاں سنا دیتے ہیں، کر دیتے ہیں۔ اوقات ہماری یہ ہے، یہ خوف کا یہ عالم ہے۔ اللہ نے جو تیل ہمیں دیا ہے، عمران خان نے آتے نکالنا شروع کیا تھا اور ڈنڈا دے کے انہوں نے ظالموں نے بند کرا دیا۔ ہم اپنے ٹی وی چینلوں پہ یہ دیکھ دیں کہ فلاں میاں والی کے قریب وہ تیل کا وہ ذخیرہ بہہ رہا ہے، لوگ بوتلیں بھر بھر کے موٹر سائیکلوں میں ڈال رہے ہیں، اس کو آگ لگی ہوئی ہے، کوئی بندہ ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے اپنے لیے۔ ہمارے پاس اللہ نے اس تھر کول کا جو خزانہ دیا تھا جس میں انہیں بڑی بڑی بڑکیں ماری تھی، اسے ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ بلوچستان کے ذخائرہ نے ہم استعمال نہیں کر سکتے، کیوں؟ چھتر مارتے ہیں وہ کہتے ہیں جب انہوں نے ہمیں قرضہ دیا تھا، ساتھ کہا تھا کہ جناب قرضہ لے لیں لیکن آپ نے جوتی جو ہے نا وہ اس باٹا کے علاوہ کوئی نہیں پہننی، آپ نے جو کپڑے ہیں نا یہ زیادہ سے زیادہ بس کریم مارکیٹ والے استعمال کرنے، اس سے اوپر کے نہیں کرنے، ٹوپیاں نہیں لینی، سر ننگا رکھنا ہے، خبردار نظریں جھکا کے، جیسے کہ جب جیل میں دورہ آتا ہے نا اس کا جیل سپرڈنٹ کا، تو جو ہم جیسے ہوتے تھے نا غیر ملکی قید، انہیں حکم نہیں ہوتا تھا، ہم ایسے کھڑے ہوتے تھے ایسے کر کے کہ ہماری آنکھ اس کی آنکھ کے سامنے اگر مل جاتی تھی، جیسے وہ جاتا تھا دروازہ کھلتا تھا 15-20 بندے ڈنڈے لے کے آتے تھے، اس بندے کو باہر کھینچتے تھے اور جانوروں کی طرح مارتے تھے۔ ہم ایسی جیل میں قید کر دیے گئے ہیں۔ سب سے زیادہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا کوئی نیشنل بیانیہ ہو، ہماری آپس میں ہم آہنگی ہو، جس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کتوں کی طرح لڑتے ہیں ہمارے سیاستدان، کتوں کی طرح لڑتے ہیں، غلیظ، گندے، جھوٹے، کرپٹ، بے ایمان، چور، ڈاکو۔ کیا یہ کل وہ مراد سعید نے پریس کانفرنس میں جو کچھ بتایا ہے، جتنے وہ 750 جو چینل چلا رہے تھے انڈیا پچھلے 15 سال سے ہمارے خلاف، اس میں کتنے ہمارے بندے اپنے شامل ہیں؟ کچھ شرم آئی ہے یار کسی کو؟ جب ان کو پکڑو گے نہیں، کچھ کہو گے نہیں، تو جو مرضی کرتے رہو، باقی آپ کی مرضی ہے، ہمارا تو کام ہے آپ کو حقائق سے آگاہ کر دینا۔ یہ ملک 40 لاکھ جانوں کی قربانی کا حاصل ہے، اللہ اسے ایسے تو نہیں جانے دے گا، یہ تو ایسی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ غزوہ ہند آغاز ہو چکا ہے، جب باری آئے گی ہماری انشاءاللہ تعالی اللہ ہم سے کوئی کام لے گا اور بہتری کے اسباب پیدا کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز سے اپنا رابطہ بہت مضبوط کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، اگر سمجھیں کہ ہم آپ کو صحیح انفارمیشن دیتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، تو سچ کے سفر میں ہمارے ساتھی بن جائیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔